आज का दिन फतह का दिन है, आज का दिन रिहाई का दिन है। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे और फतह के इस कलाम पर जो हमें हर रोज फतह और रिहाई और खुशी देता है गौर करेंगे। हम निकालेंगे कुरान के कलाम में से इब्रानियों का खत और उसका 11वां बाब और उसकी आयत नंबर 30। कुछ बहन भाई जो हैं वो यशुआ की किताब निकाल लीजिए, यशुआ की किताब और उसका 6वां बाब और उसकी पहली 2 आयत, इन दोनों हवालों को हम पढ़ेंगे जी। इब्रानियों का खत उसका 11 बाब और उसकी 30 आयत, यशुआ 6वां बाब और उसकी पहली 2 आयत। पहले इब्रानियों के खत की आयत को पढ़ेंगे। ईमान ही से यरीहू की शहर पनाह 7 दिन तक उसके गिर फिर चुके तो गिर पड़ी, आमीन। और अब यशुआ की किताब के हवाले को पढ़ेंगे। और यरीहू बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था और ना कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदाबंद ने यशुआ से कहा कि देख, मैंने यरीहू को और इसके बादशाह और जबरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है, आमीन। बनी इसराइल जो है मिस्र से निकलने के बाद बियाबान के रास्ते से गुजर कर आज केनान के अंदर पहुंच चुके हैं। और ये यरीहू का शहर जो है, यरीहू का जो शहर है ये केनान के अंदर है। और ये शहर जो था ये खास तौर पर शहर पनाह के तौर पर बनाया गया था, यानी इसको खास तौर पर इस बात के लिए डिजाइन किया गया था कि दुश्मन के हमले से महफूज रहा जाए। ये एक बड़ा मजबूत शहर था और अगर दुश्मन बाहर से हमला करे तो वो लोग अंदर महफूज रहते थे। इसका रकबा तकरीबन जो था वो 30 एकड़ पर मुश्तमिल था और इसके गिर्द चारों तरफ जो थी वो दीवारें थी। उन दीवारों के अंदर ये शहर था और ये दीवारें जो थी वो इतनी मोटी थी कि उनकी ऊंचाई जो थी 30 फुट थी। उनकी ऊंचाई जो थी 30 फुट थी और उनकी जो मोटाई थी वो 20 फुट थी। आप अंदाजा करें कि कितना मजबूत शहर है। और यरीहू के जो लोग थे वो बुत परस्त लोग थे, गैर माबूदों को मानते थे और हर तरह की बदी जो थी इस शहर के अंदर की जाती थी। लोग अपने बच्चों को आग के अंदर जला देते थे, देवताओं के लिए कुर्बान कर देते थे और हर तरह की बदी का मरकज जो था ये शहर था। और इन लोगों का मानना यह था कि हमारे जो केनानी देवता हैं वो हमारे शहर की हिफाजत करते हैं। गौरतलब बात यह है कि एक तरफ यरीहू एक मजबूत शहर है जिसके लोगों का ये अकीदा है, ये ईमान है कि हमारे देवता इस शहर की हिफाजत करते हैं और ये शहर फतह नहीं किया जा सकता, ये शहर गिर नहीं सकता। दूसरी तरफ इसराइली हैं, खुदा के लोग हैं जिनको खुदा मिस्र से लेकर आया है और मिस्र में खुदा ने अपने मौजज़ात को, अपनी कुदरत को जाहिर किया। बियाबान में 40 साल के अरसे तक खुदा ने उन्हें संभाला है और खुदा अपने लोगों को इन गैर माबूदों के लोगों के सामने लेकर आया है। असल में अब जो सामना है, अब जो जंग है वो खुदाओं की है, उनके खुदा की और जिंदा खुदा की। उनका कीदा यह है कि यह शहर गिर नहीं सकता। इसराइलियों का मानना यह है कि हमारा खुदा फाते खुदा है, वो हमें फतह बख्शेगा। तो खुदा जब उन्हें केनान के अंदर ले आया है इसराइलियों को, तो खुदा ने उन्हें कहा है कि इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर जितने शहर हैं, जितने इलाके हैं, खुदा ने वो सारे उन्हें बताए। और खुदा ने कहा कि यहां पर रहने वाले लोगों को यहां से निकाल दो, ये इलाका तुम्हारा है, केनान का मुल्क तुम्हारा है, आगे बढ़ो और फतह कर लो। खुदा ने, हमने यहां पर पढ़ा कि खुदा ने यशुआ से कहा कि मैंने इस मुल्क के बादशाह को और जबरदस्त सूरमाओं को तेरे ताबे कर दिया है, तेरे हाथ में कर दिया है। ईमानदार होते हुए खुदा ने हमारे हालात को, हमारी कमजोरियों को, हमारी बीमारियों को, हमारी मजबूरियों को, वो सारी बातें जो हमारे लिए परेशानी का बायसा हमारे हाथ में कर दी हैं। जिस तरह इनके मुकाबले के अंदर यरीहू के लोग हैं, उनके देवता हैं, वो कहते हैं कि ये शहर गिर नहीं सकता। हमारे मुकाबले पे भी इब्लीस है, वो कहता है कि तेरे हालात नहीं बदल सकते, तेरी जिंदगी के अंदर तंगदस्ती दूर नहीं हो सकती, लोग तेरा पीछा नहीं छोड़ सकते, जादूगर बड़े ताकतवर हैं, तेरे तो दफ्तर के लोग भी तेरे मुखालिफ हैं, तेरे अफसरान भी तेरे मुखालिफ हैं, तेरे हालात नहीं बदल सकते। लेकिन यहां पर इसराइल का खुदा है, वो कहता है कि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैं तुझे छुड़ा लूंगा। सो ईमानदार होते हुए हमने इस चीज को जानना है, हमने इस चीज का इदराक पाना है कि खुदा ने मसीह में हमें फतह बख्श दी हुई है। जो कुछ खुदा ने यीशु मसीह के कफारे के वसीला से कर दिया है उसमें हमारी रिहाई का पूरा इंतजाम है, उसमें हमारी फतह का पूरा इंतजाम है। ईमानदार होते हुए हम एक शिकस्त खुर्दा जिंदगी नहीं गुजारेंगे। आप अगर यीशु की फतह को देखें तो यीशु सलीब पर मर गया, यीशु ने मौत पर फतह पाई, यीशु ने गुनाह पर फतह पाई, यीशु ने इब्लीस पर फतह पाई और यीशु ने कब्र पर फतह पाई और जिंदा हो गया। खुदा इसी फतह के अंदर मसीह यीशु के वसीला से हमें मूव कराना चाहता है ताकि हम अपने हालात पर, अपने मसाइल पर, इब्लीस पर, हुकूमतों पर, इख्तियार वालों पर गालिब आए और बढ़ते चले जाएं। लोग हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो कमजोर हो गए हैं। बेशक हम कमजोर हैं, लेकिन जो हम में है वो उससे जोरावर है जो दुनिया में है। हमने ईमानदार होते हुए इन हालात से फाइट करना सीखनी है। फाइट कैसे करनी है, यह भी बड़ा अजीब तरीका है। खुदा ने यशुआ से कलाम किया
کہ یہ شہر گرے گا کیسے. خدا نے کہا کہ خدا نے ایک خاص ترتیب بتائی انہیں. خدا نے کہا کہ 7 لوگ نرسنگا پھونکتے ہوئے آگے چلیں اور ان کے پیچھے کاہن ہو جو اپنے کندھوں پر عہد کا صندوق لیے ہوئے ہو, اور اس کے پیچھے جو ہے دملا ہو اور اسرائیل کی پوری نسل ہو, اور وہ نرسنگے بجاتے ہوئے آگے چلیں گے اور ہر روز ایک چکر مارنا ہے. 7 دن تک یہ پروسیس رہے گا اور 7ویں دن تم لوگوں نے 7 چکر مارنے ہیں. 7 دن تک جو چکر لگیں گے ان کے اندر کوئی بولے گا نہیں, صرف نرسنگے بجیں گے اور تم لوگ چکر کاٹو گے. انہوں نے صرف اس بات کو جانتے ہوئے کہ ہمارا خدا ہمارے آگے چل رہا ہے, ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے, ہمارے خدا نے ہم سے کلام کر دیا ہے, اس کلام کو مان کر, اس کلام کو قبول کر کے ایمان کے ساتھ اس شہر کے صرف چکر لگانے تھے, صرف چکر لگانے تھے. گرانا اس شہر کو خدا نے تھا. ہم نے صرف خدا کے کلام کی تلاش کرنی ہے. آپ کے مسائل کو مغلوب کرنا, آپ کے مسائل کو آپ کی زندگی سے دور کرنا, آپ کے حالات کو بدل دینا خدا کا کام ہے. کئی بار ہماری یہی اسٹرگل رہتی ہے کہ میری کوشش سے, میرے 2 نوکریاں کرنے سے, میری کوشش سے, میری ایفرٹ سے, میری ایکسٹرا ایفرٹ سے ہم کئی بار اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان کو ہی دکھ دیتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک بار بخت سنگھ نے بلکہ خداوند سے کہا کہ خداوند مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں خدمت کرتے ہوئے, میں کیرلا سے, کیرلا جو ہے وہ انڈیا کے دوسرے کونے کے اندر ہے, اس نے کہا میں کیرلا سے کراچی پیدل آیا ہوں لیکن میری خدمت کے اندر فروٹ نہیں ہے. خداوند نے کہا یہ سب کچھ تو نے میرے کہنے پر نہیں کیا. خدا چاہتا ہے کہ ہم پہلے اس کی حضوری میں بیٹھیں, اس کے قدموں میں بیٹھیں اور اس کے حضور بیٹھ کر اس کے کلام کی تلاش کریں. جب بنی اسرائیل کو کلام مل گیا, اس کلام کو پا کر انہوں نے چکر لگانا شروع کیے. یہ چکر جو تھے اس کلام کی پیروی کے اندر تھے. کئی بار ہم اپنی ناکامی کو, جو ہماری اپنی ہوتی ہے, ہماری اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہے, ہم اپنی ناکامی کی وجہ دوسروں کو بنا دیتے ہیں. ہم اپنی ناکامی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں کہ بھئی ایندی وجہ تو میری زندگی سے نقصان ہو رہا ہے. ایندے پیر جدوں دے گھر سے پئے نے نا, ساری زندگی کے اندر سکون ختم ہو گیا, سارے گھر چ سکون ختم ہو گیا. ہم اپنی ناکامی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. یہ ایک انسانی رویہ ہے. لیکن میرے عزیزوں, آج جب ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اپنی ناکامی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرانے کی بجائے اپنی ذات کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کیا میری ناکامی کا ذمہ دار میں تو نہیں ہوں. کیونکہ خدا کے حضور جب ہم جاتے ہیں تو خدا شخصی طور پر ہمیں ڈیل کرتا ہے, شخصی طور پر ہمیں لے کر آگے بڑھتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کا شخصی تعلق خدا کے ساتھ ہے. خدا جتنا میرے سے پیار کرتا ہے, خدا جتنا پاسٹر صاحب سے پیار کرتا ہے, وہ اتنا ہی وہ آپ سے پیار کرتا ہے. خدا آپ کی ترقی کے اندر اتنا ہی انٹرسٹڈ ہے. خدا آپ کی فتح, آپ کی مضبوطی اور آپ کی مسیح میں ترقی اتنی ہی چاہتا ہے جتنی وہ ہماری چاہتا ہے. سو ہم نے آج یہاں پر بیٹھ کر اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ میری ناکامی کی وجہ کیا ہے. کیا میری ناکامی کی وجہ میں ہی تو نہیں ہوں, میرے اپنے رویے تو نہیں ہیں, میری اپنی گفتگو تو نہیں ہے, میرے اپنے فیصلے تو نہیں ہیں. کیونکہ ہمارے فیصلے اصل میں ہماری شخصیت کی ضمانت ہوتی ہے. ہم جس قسم کے فیصلے کرتے ہیں, ہمارے فیصلے لوگوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ شخص کس قسم کا ہے, اس کی سوچ کیسی ہے, کس قسم کے رویوں کا مالک یہ شخص ہے. ایک بچہ جو تھا ایک جنگل میں اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا, نوجوان تھا وہ. تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ پاپا جی زندگی کے اندر کامیابی کیسے پا سکتے ہیں. تو اس کے باپ نے ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی. اس نے کہا پاپا جی اس کا کیا مطلب ہے. اس نے کہا بیٹا زندگی کے اندر صرف ایک چیز کی طرف فوکس کرو اور وہی کام کرو. تو اس نے کہا کہ پاپا جی کون سا کام کروں میں. اس نے کہا کہ زندگی کے اندر یہی چیز تلاش کرنی ہے. ہم نے کس جانب جانا ہے یہ ہم پر خدا کا کلام ظاہر کرے گا. ہماری زندگی کے اندر فتح کیسے آئے گی یہ بات ہمارے اوپر خدا کا کلام ظاہر کرے گا. ہم نے صرف کرنا کیا ہے, خداوند کے حضور میں جانا ہے اور خدا کے کلام کے طالب ہونا ہے, خدا کے کلام کی تلاش کرنی ہے اور خدا کے کلام کو بھوکوں کی طرح, اور جیسے کوئی شخص جو ہے ایک کسی کھوئی ہوئی چیز کی تلاش کرتا ہے, ایسے ہی ہم نے اپنی زندگی کے اندر خدا کے کلام کی تلاش کرنی ہے کہ خداوند میں اپنی زندگی کے اندر ان حالات پر غالب کیسے آ سکتا ہوں. وہ کیا کلیہ ہے, وہ کیا رویہ ہے, وہ کیا سوچ ہے جس کی وجہ سے میں ایک فتح مند زندگی گزار سکتا ہوں. مجھ پر اس بات کو ظاہر کر دے. کئی بار ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک وقت کے اندر بہت سارے کام شروع کر دیتے ہیں. ایک وقت کے اندر بہت سارے کام شروع کرنا بھی ناکامی کی ضمانت ہے. کئی لوگ گفٹڈ ہوتے ہیں, ان کو خدا کی طرف سے ایک خاص نعمت دی جاتی ہے, خدا دا صلاحیت دی جاتی ہے, کوئی ایک وقت کے اندر کئی کام کر لیتے ہیں. لیکن اگر یہ آپ کا گفٹ نہیں ہے تو آپ اس میں ایسا نہیں کر سکتے, کیونکہ خدا نے آپ کو اس کے لیے بلایا نہیں ہے. خدا نے ان سے کلام کیا تھا کہ صرف تم نے یریحو کے گرد چکر مارنے ہیں, یریحو کے گرد, اس کی دیوار کے گرد چکر مارنے ہیں. یہی کلام تھا, اسی پر فوکس کرنا تھا. جو کلام آپ کو سنایا جا رہا ہے, جو کلام یہاں سے آپ کو سنایا جاتا ہے,
اس کلام پر آپ نے فوکس کرنا ہے کہ یہ کلام کیا کہہ رہا ہے, یہ کس جانب ہمیں لے کر جا رہا ہے. کلام کی اس سمت کی پیروی کرتے ہوئے آپ نے آگے بڑھنا ہے. اس کلام کی پیروی کرتے ہوئے ہی آپ فتح کے اندر آگے موو کریں گے. اور انہوں نے کلام کی پیروی شروع کر دی, اور یہ ہر روز اٹھتے تھے صبح کے وقت, اور کاہن چلتے تھے, نرسنگا بجاتے تھے, اور یہ لوگ چکر مارتے تھے صبح کے وقت, اور چلتے جاتے تھے. ایک چکر مارا اور پھر واپس آ گئے, پھر اگلا دن آ گیا, پھر ایک چکر مارا, پھر واپس آ گئے. یہ لوگ کلام کی پیروی کر رہے ہیں. ہماری زندگی کے اندر حالات کے بدلنے کا بھی ایک وقت ہے. خدا نے ان سے کلام کر دیا ہے کہ یہ دیوار گر جائے گی, لیکن پہلے چکر کے بعد وہ دیوار نہیں گری, نہ ہی دوسرے چکر کے بعد گری. 7 دن تک چکر مارے, اور 7ویں دن پھر 7 چکر مارے, پھر جا کر یہ دیوار گر گئی. ہماری زندگی کے اندر جو یریہو کی دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں وہ یسوع نام سے گر جائیں گی, لیکن ان کا ایک وقت ہے. اس وقت تک آپ نے اپنے حالات کا محاصرہ دعا اور کلام سے کیے رکھنا ہے. آپ نے ہر روز دعا کرنی ہے, آپ نے ہر روز کلام پڑھنا ہے, اور اس کلام کو اپنے ذہن کے اندر لانا ہے کہ خدا کا یہ کلام سچا ہے. اس کلام کی قدرت کے وسیلہ سے خدا میرے حالات کو بدل دے گا, خدا میری نوکری کو میرے تابع کر دے گا, میرے جو افسران ہیں جو مجھ سے خفا ہیں ان کو میرے لیے مہربان کر دے گا, خدا میرے بیٹے بیٹیوں کا وقت پر اچھا انتظام کرے گا, خدا میری زندگی کے اندر سے تنگ دستی کو دور کر دے گا, خدا فائنینشیل پراسپیرٹی کو میری زندگی کے اندر لے کر آئے گا, خدا وقت پر روح القدس کی نعمتوں کو میری زندگی کے اندر ایکٹیویٹ کرے گا, خدا وقت پر ہماری کلیسیا کو پھیلا دے گا, خدا وقت پر ہمیں چرچ بلڈنگ دے دے گا. خدا کا ایک وقت ہے, اور خدا کے وقت تک ہمیں دعا اور کلام میں قائم رہنا ہے. اصل میں خدا چاہتا ہے کہ ہم روز بروز جیسے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں ہم اسپرچل میچورٹی کے اندر آگے بڑھیں. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے, بچے کی عادتیں بھی بچوں والی ہوتی ہیں, لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو والدین اکثر کہتے ہیں کہ اب آپ بچے نہیں رہے, آپ بڑوں کی طرح رویہ اختیار کریں. اکثر جن لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ ہوں تیری شادی ہو گئی ہے, بچے نہ رویہ نہ بہا. مطلب جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں, وہ توقع کرتے ہیں کہ ہم بڑوں والا رویہ دکھائیں, ہم میچورٹی دکھائیں اپنے رویے سے. اسی طرح سے خدا کے ساتھ چلتے ہوئے خدا بھی ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے, ہمارے جو سینئرز ہیں وہ بھی ہم سے یہی تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر سے اسپرچل میچورٹی دکھائی دے. اسپرچل میچورٹی خدا کے ساتھ چلتے رہنے ہی سے دکھائی دیتی ہے, اور جس بندے کے اندر میچورٹی ہوتی ہے وہ صبر کرنا جانتا ہے. روح القدس کے پھلوں کے اندر سے ایک پھل ہے صبر اور تحمل. ہم نے تحمل کرنا ہے. زبور ہم گاتے ہیں, میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردا سا انتظاری, تد اس نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوزاری. کب کہہ رہا کہ یہوہ نے میری ساری آہوزاری سنی؟ جب اس نے صبر کے ساتھ خداوند کا انتظار کیا. سو ہم نے اپنے معجزے کے لیے, اپنے حالات کے بدل جانے کے لیے خداوند کے وقت کا انتظار کرنا. ہم نے بے صبرے نہیں ہونا. ہم کئی بار کیا کرتے ہیں, ہم جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہم سوچتے ہیں کہ سب کچھ میں ہی کروں گا, جبکہ زبور کے اندر لکھا ہے کہ خداوند پر توکل کر, وہی سب کچھ کرے گا. بنی اسرائیل جو تھے وہ بحر کلثم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے, اگلا کام خدا کا تھا. بحر کلثم کے 2 ٹکڑے خدا نے کر دیے تھے, انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا, انہوں نے صرف انتظار کیا تھا کہ اب خدا کچھ کرے گا. آپ ایک عرصے کے اندر ان حالات کے اندر دبے ہوئے ہیں, بیماریوں کے اندر دبے ہوئے ہیں, لیکن آپ کو فتح خدا بخشے گا. آپ نے صرف کھڑے رہ کر انتظار کرنا ہے کہ خدا منظر پر آئے اور اپنی قدرت کو ظاہر کر کے آپ کے بحر کلثم کے 2 ٹکڑے کر دے. پھر آپ انہی حالات کے اندر سے گزریں گے اور فتح کے ساتھ آگے بڑھیں گے. یہ اسپرچل میچورٹی ہے, یہ تحمل ہے جو ایمان کا ایک حصہ ہے. جب ہم دعا کر لیتے ہیں, جب ہم ایمان رکھ لیتے ہیں, دعا کروا لیتے ہیں, پھر خدا چاہتا ہے کہ ہم انتظار کریں, خدا کے وقت کا انتظار کریں, کیونکہ خدا وقت کا خدا ہے اور خدا اپنے وقت پر کام کرتا ہے. کئی بار ہم خدا کو وقت بتاتے ہیں, خدا کل تک معجزہ ہونا چاہیے. خدا اپنے وقت کا خدا ہے, وہ با اختیار ہے, وہ اپنے وقت کو خود تعین کرتا ہے, وہ اپنے وقت کو خود مقرر کرتا ہے. ہم نے اس کی تابعداری کے اندر چلنا ہے. بنی اسرائیل کے لیے یریہو کی دیوار کے گرنے کا وقت خدا نے مقرر کیا تھا. انہوں نے اس دن تک تابعداری کے ساتھ اس کے گرد چکر لگانے تھے. ایمان کا عمل یہ تھا, یعقوب کے خط کے اندر لکھا ہے کہ بغیر عمل کے ایمان مردہ ہے. جب آپ ایمان رکھ لیتے ہیں, دعا کر لیتے ہیں, کلام کو قبول کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد آپ نے اپنے رویے سے یہ بات دکھانی ہے کہ آپ واقعی ایمان رکھتے ہیں. یہ اس دیوار کے گرد چکر لگا کر اس بات کا یقین کر رہے ہیں, اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم واقعی ایمان رکھتے ہیں کہ یہ دیوار گر جائے گی. خدا کا کلام سچا ہے. 20 دسمبر والے دن, جس دن ہماری کرسمس کی عبادت تھی, اس دن آپ کو پتا ہے کہ اس دن بہت بارش ہوئی یہاں پر, اور جب دوپہر کو سارا سیٹ اپ لگ گیا تو میں اپنے دفتر میں تھا اس دن, تو میری پاسٹر صاحب سے بات ہوئی, پاسٹر شہزاد کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ سب کچھ بھیگ گیا ہے بارش کے بعد.
اور तंबू जो है वो लीक होना शुरू हो गया, पानी टपक रहा है, और सब कुछ फिर से हटा दिया, और फिर शाम को सब कुछ बिछाना शुरू किया। जब सब कुछ बिछा रहे थे, लाइटें लग रही थी, अंदर सब कुछ डेकोरेशन कर रहे थे, कारपेट्स बिछा रहे थे, तो फिर से बारिश शुरू हो गई। और पास्टर साहब घर जा रहे थे तो उन्होंने देखा फिर से बारिश हो रही है। इन्होंने रास्ते में दुआ करना शुरू कर दी। इन्होंने पहले भी दोपहर को दुआ की, फिर रास्ते में भी दुआ की। पास्टर मुबीन हमारे साथ थे, फिर उन्होंने भी हमसे कहा कि आओ भाइयों, बारिश हो रही है, हम दुआ करेंगे। तो उस वक्त मैंने भाई से कहा, मैंने कहा भाई, इब्लीस हमारा ये तंबू गिरा देगा, हम इससे बड़ा तंबू लगा लेंगे, खुदा इससे ज्यादा लोगों को लेकर आएगा, खुदा कादिर है। तो भाई ने दुआ की, पास्टर मुबीन ने, और वो एक साइड पर चले गए और दुआ करना शुरू हो गए, और बारिश फिर से तेज हो गई और पानी फिर से टपकने लगा। और हमारे एक भाई कहने लगे कि फिर से हम कारपेट उठा देते हैं। मैंने कहा नहीं, अब हम हटाएंगे नहीं, अब हम ईमान का एक्ट करेंगे। आप बिछाओ, हमने दुआ कर दी है, खुदा कुदरत को जाहिर करेगा। और फिर बारिश रुक गई, और फिर हमने बड़ी एक जोरदार इबादत यहां पे की, और खुदा ने हम सबको बड़ी बरकत दी उस दिन। सो जब आप दुआ कर लेते हैं, आप ईमान रख लेते हैं, आप यकीन कर लेते हैं, फिर आपने अपने रवैये से यह बात दिखानी है कि आप वाकई ईमान रख चुके हैं, आप वाकई ईमानदार हैं। पास्टर शहजाद अक्सर ये बात कहते हैं कि कई बार हम दुआएं करते हैं रात को, सुबह खुद ही अपनी दुआ को कैंसिल कर लेते हैं। हम रात दुआ करते हैं खुदा हमारे हालात बदल जाएं, सुबह उठकर हम कहते हैं साढ़े हालात कभी नहीं बदल सकते। ये ईमान का अमल नहीं है, ये ईमान की जुबान नहीं है, ये ईमान का अमल नहीं है। तो हम दुआ करने के बाद हमने एक ईमान का एक्ट करना है, एक ईमान की जुबान बोलनी है, ताकि हमारे हालात को और इब्लीस को पता चल जाए कि हम वाकई ईमानदार हैं। और जैसे इन लोगों ने ईमान का एक्ट किया है, इन लोगों ने चक्कर मारने शुरू कर दिए हैं, कलाम की ताबेदारी करना शुरू कर दी है, और ये लोग चक्कर मारते रहे हैं और चक्कर मारते रहे हैं। और एक बड़ी खास चीज है इस वाकये के अंदर, और वो बहुत ही अहम है, बहुत ही खास है। वो ये है कि इनकी खास तरतीब है। वो तरतीब क्या है? काहिन आगे नरसिंगे बजा रहे हैं, उसके पीछे काहिनों की एक गिरोह है जिन्होंने अहद के संदूक को अपने कंधों पर उठाया है, उसके पीछे दुमला है, और उसके पीछे बनी इसराइल की सारी कौम चल रही है। असल में ये लोग एक स्पिरिचुअल लीडरशिप को फॉलो कर रहे हैं। आपको आपके पासबान, आपके रूहानी पेशवा की सिमत में ले जा रहे हैं, आपने उस सिमत को फॉलो करना है। जिंदगी और फतह और खुशी और सरफराजी उस सिमत के अंदर है, जो सिमत आपके पेशवा को खुदा ने दिखा दी है। कई बार खादमीन जो है, पास्टर साहब जो है, वो कोई बात बताते हैं कि आप ऐसा करें। अगर आपको उस बात की समझ नहीं भी आ रही, आपको अपने तजर्बे की वजह से, आपको अपनी समझ की वजह से उस बात की समझ नहीं भी आ रही है, उम्र के तजर्बे की वजह से भी उस बात की अगर समझ नहीं आ रही, तो फिर भी उस बात को माने, क्योंकि वो आपका पेशवा आपको बता रहा है, वो रूहानी लीडरशिप आपको बता रही है कि जिस सिमत की तरफ वो जा रहा है, वो सिमत खुदा स्पिरिचुअल लीडरशिप की तरफ, आपको स्पिरिचुअल लीडरशिप पर खुदा जाहिर करता है। तो आपने इस बात को कभी रद्द नहीं करना जो आपके पासबान, आपके खादमीन आपको बताएंगे, क्योंकि यही असल में फतह की एक कुंजी है। अगर बनी इसराइल उस दिन इस तरतीब को फॉलो ना करते, वो काहिनों के पीछे ना चलते, अगर वो काहिनों के पीछे से निकल के आगे चले जाते, खुदा का प्लान खराब नहीं होना था, बल्कि इनको फतह नहीं मिलनी थी। इसीलिए आपने उस सिमत को, उस बात को फॉलो करना है जिस सिमत के अंदर खुदा के खादिम आपको लेकर जा रहे हैं। समझ नहीं भी आती, कोई बात नहीं, ईमान से फॉलो करें, ईमान से देखना शुरू करें। अगर कुछ दिखाई नहीं भी दे रहा, धुंध दिखाई दे रही है, अंधेरा दिखाई दे रहा आगे, फिर भी जो कुछ आपसे कहा गया है, ईमान से इसको फॉलो करें, क्योंकि असल में खुदा अपने खादमीन के वसीला से बात करता है। खुदा आपके लिए किसी शख्स को खड़ा करता है, जैसे उस बनी इसराइल के लिए खुदा ने यशुआ को खड़ा कर दिया था, और उन्होंने यशुआ को फॉलो करना था कि यशुआ क्या कह रहा है, यशुआ से खुदा ने क्या कलाम किया है, उसकी रहनुमाई को फॉलो करते हुए फतह की तरफ आगे बढ़ना था। और दूसरी अहम बात यह थी कि अहद के संदूक के पीछे चलना। खुदा की फतह, खुदा का जलाल और खुदा की कुदरत और खुदा के सारे मंसूबे हैं, खुदा के अहद के अंदर पूरे होते हैं। खुदा अपने अहद से बाहर जाकर कुछ नहीं करता। खुदा ने आदम के साथ अहद बांधा, खुदा ने नूह के साथ अहद बांधा, खुदा ने मूसा के साथ शरीयत का अहद बांधा, उसके बाद खुदा ने दाऊद से अहद बांधा, फिर उसके बाद खुदा ने यीशु के वसीला से अपना अब्दी अहद बांधा है। जब यीशु मसीह ने शायर बानी की, उस रात यीशु मसीह ने लिखा कि उसने अंगूर का वो शीरा लेकर कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, नया अहद है, और ये अहद खुदा का अब्दी अहद है, यह अब तक कायम रहेगा। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अब अंगूर का शीरा उस वक्त पीऊंगा जब खुदा की बादशाही में दोबारा आऊंगा, यानी जब तक खुदा की बादशाही जमीन पर आएगी नहीं, खुदावंद यीशु मसीह इस अहद की कुदरत को जाहिर करता रहेगा हमारी जिंदगी के अंदर। और इस अहद की कुदरत
اور اس صحت کی وسعت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا رہے ہیں کہ خدا جب موسیٰ سے کلام کر رہا ہے تو کہتا ہے کہ میں باپ دادا کے گناہ کی سزا 3 اور 4 پشت تک دیتا ہوں، لیکن اس عہد میں خدا کہتا ہے کہ میں ان کے گناہوں اور تقصیروں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ یہ اس عہد کی قدرت ہے، یہ اس عہد کا جلال ہے کہ خدا نے اس عہد کو بیونڈ دا لمٹس لے گیا ہے، لمٹ لیس کر دیا ہے، اس کی کوئی حدود نہیں ہے۔ جیسے ہم اس جگہ پر بیٹھے ہیں، اس کی حد ہے، یہ دیوار ہے اس کے ارد گرد، لیکن اس عہد کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ لیکن اس عہد کی قدرت اور اس عہد کا جلال اور اس عہد کی پروسپیرٹی جو ہے ان لوگوں کے لیے ظاہر ہوگی جو یسوع کے خون کے وسیلہ سے اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ خدا کی قدرت اور خدا کے سارے وعدے آپ کے لیے اس دن ایکٹیو ہوں گے۔ خدا کی فتح میں آپ اس دن موو کرنا شروع کریں گے جب آپ یسوع کے خون سے دھل جائیں گے اور آپ یسوع کے ساتھ چلنے کا ایک نیا عزم کریں گے، اور خدا اس عہد کی قدرت کو آپ کی زندگی کے اندر ظاہر کرے گا۔ بنی اسرائیل اس عہد کی پیروی کے اندر، عہد کے صندوق کی پیروی کے اندر چل رہے ہیں، اور انہوں نے ایک چکر مارا، پھر اگلے دن دوسرا مارا، تیسرا مارا، ساتواں دن ہے، پھر 7 چکر مارے، اور 7ویں دن انہوں نے ایک نعرہ مارا اور وہ دیوار اپنے آپ گر گئی۔ دیواریں آپ کی زندگی سے بھی گر جائیں گی، حالات آپ کے بھی بدل جائیں گے اگر آپ خدا کے اس کلام کو قبول کریں گے، اس کے عہد کی پیروی کے اندر آگے بڑھیں گے اور اس کلام کو قبول کریں گے۔ کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی نفرت کی دیوار آپ کے آگے ٹھہر نہیں سکیں گی۔ وہ ساری باتیں جنہوں نے آپ کو مسیح میں بڑھنے سے روکا ہے، آپ کی فیملی کو گرو کرنے سے روکا ہے، آپ کی فیملی کے اندر نا اتفاقی کو لے کر آ گئی ہیں، وہ ساری باتیں، ابلیس کی وہ ساری چالیں جنہوں نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، ابلیس کی وہ ساری آوازیں جو آپ کو سنائی دیتی ہیں کہ تیرے حالات نہیں بدل سکتے، وہ ساری آوازیں موقوف ہو جائیں گی اور یہ ساری دیواریں یسوع نام سے گر جائیں گی۔ یہ بڑا خوبصورت گیت تھا، پادری ہسکل صاحب نے لکھا تھا کہ یرو کی دیواریں ساری گرتی جاتی ہیں، ساری قومیں تیرے آگے جھکتی جاتی ہیں۔ دیکھیں کہ وہ اپنے خدا پر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے شہر کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن خدا نے ایک بار پھر سے دنیا پر اور یریحو کے لوگوں پر ظاہر کر دیا کہ میں ہی فاتح ہوں، میں ہی قادر ہوں، میں ہی زوراور ہوں، اور اس کائنات کے اندر نہ اوپر آسمان پر نہ نیچے زمین پر میرے سوا کوئی خدا ہے، فقط میں ہی ہوں جو حمد، ستائش اور تعریف کے لائق ہے۔ آئیے ہم بھی آج جب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس بات کا یقین کرتے ہوئے، اس بات کو مانتے ہوئے کہ ہماری زندگی کے حالات بدل جائیں گے، ہم فتح کے اندر آگے بڑھیں گے، ہم قوت کے اندر آگے بڑھیں گے، ہم روح القدس کے جلال کے اندر آگے بڑھیں گے۔ یہی خدا کا منصوبہ آپ کے لیے ہے، اور آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی معاملے ہیں، اگر کئی سالوں سے بھی ہیں تب بھی بدل جائیں گے۔ میں نے بتایا کہ وہ دیوار اتنی موٹی تھی، 20 فٹ موٹی دیوار ہے، وہ پھر بھی گر گئی، انہوں نے کچھ نہیں کیا، صرف کلام کی پیروی کی ہے۔ آئیے آج اس عزم کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ خداوند کا یہ کلام سچا ہے، ہم نے پڑھا کہ ایمان ہی سے جب اس کے گرد چکر کاٹ چکے تو وہ گر جائے گی۔ آئیے اپنے حالات کا محاصرہ جو ہے وہ دعا اور کلام سے کرنا شروع کریں، اور اس وقت تک کریں گے جب تک یہ دیواریں گر نہیں جائیں گی۔ آپ کے حالات آپ کو مغلوب نہیں کر سکتے، لوگ آپ کو مغلوب نہیں کر سکتے، آپ کے افسران آپ کو مغلوب نہیں کر سکتے، نہ حکومتیں آپ کو مغلوب کر سکتی ہیں، نہ حالات آپ کو مغلوب کر سکتے ہیں، نہ ابلیس آپ کو مغلوب کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کو خدا نے مسیح میں فتح پانے کے لیے بلایا ہے، خدا نے آپ کو جلال سے معمور کرنے کے لیے بلایا ہے، خدا نے آپ کو پاکروح سے معمور کرنے کے لیے بلایا ہے۔ آئیے آنکھوں کو بند کریں گے، آنکھوں کو بند کریں گے، اور اس نئے سال کے اندر، نئی فتح کے اندر موو کرنے کے لیے خداوند سے بات کریں گے، اس سے کہیں گے کہ خداوند یہ سال تو گزر گیا ہے، لیکن اس آنے والے سال کے اندر میری زندگی کی ساری دیواریں گر جائیں، میری زندگی سے بے روزگاری چلی جائے، میری زندگی سے تنگ دستی چلی جائے، میں روحانی زور اور قوت کے اندر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میرے حالات میرے آگے بدل جائیں۔ آئیے محاصرہ کرنا شروع کریں، وہ ساری باتیں جنہوں نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، آئیے ان کے لیے دعا کرنا شروع کریں، آئیے ان کے لیے خداوند کے حضور بات کرنا شروع کریں۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ اور اس نئے سال کے اندر ہم فتح کے اندر آگے بڑھیں گے، ہم قوت کے اندر آگے بڑھیں گے، ہم زور کے اندر آگے بڑھیں گے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ خداوند قادر مطلق آسمانی باپ، یسوع کے نام سے خدا اپنے ان سارے بہن بھائیوں کے لیے خدا جو یہاں پر بیٹھے ہیں، تیری فتح کو مانگ لیتا ہوں خدا، تیرے زور کو مانگ لیتا ہوں خدا، آسمانی زور کو، آسمانی قوت کو، آسمانی مسا کو خدا مانگ لیتا ہوں، اور دیواریں ان کی زندگی سے گر جائیں خدا، حالات ان کے لیے بدل جائیں خدا، سوچیں ان کے لیے بدل جائیں خدا، قوت اور زور اور مسا اور جلال اور حشمت ان پر نازل ہو خدا، بیماریاں دور ہو جائیں یسوع کے نام سے، نا اتفاقیاں دور ہو جائیں گھرانوں سے،
बेरोजगारियां यीशु के नाम से चली जाएं, तंगदस्तियां यीशु के नाम से चली जाएं, सोचे यीशु के नाम से बदल जाए, कम इत्तेकादियां और सुस्त इत्तेकादियां यीशु के नाम से चली जाए, और फतह पाने का रूह इनके अंदर मूव करे खुदा यीशु के नाम से। खुदा वो तमाम बहन भाई जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उन सब की जिंदगी के अंदर तेरी फतह को और तेरे जलाल को मांग लेते, तेरी मेहनत करते हैं खुदा, तेरी कुव्वत और तेरी बरकत इन पर नाजिल हो, तेरी मेहनत करते हैं, तेरा जलाल इन पर उड़ेला जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।